فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك نعبد وإياك نستعين صراط الذين المغضوب عليهم صل على محمد وعلى صلوات محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. سب مل کے
یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد ایک بیانی فَإِنَّكُمَا کافیان وَانْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا ناصران یا مولانا یا صاحب زمان یا مولانا یا مولانا یا صاحب زمان الغوث الغوث ادرکنی الجل یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین صلوات. اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات محمد. مولانا سامعین، اللہ کی سرزمین، یہ کائنات اللہ کے نمائندے سے خالی نہیں رہ سکتی. ہر زمانے میں حجت خدا، نور خدا اور نمائندے خدا کا ہونا ضروری ہے. یہ قرآن کی بہت ساری آیتوں سے ثابت ہے، بہت ساری احادیث سے ثابت ہے، اور عقل کی روشنی میں بھی یہ چیز ثابت کی جا سکتی ہے. جیسے آپ سب کا عقیدہ ہے کہ شیطان ملعون زندہ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو تنے تنہا شیطان کے حوالے کر دے؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے ہادی کا بندوبست بھی کیا ہے، ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے شیطان کو بھی خلق کیا ہے، اس لیے تاکہ وہ دیکھے کون سے بندے میرے راستے پر آتے ہیں اور کون سے بندے شیطان کے راستے پر جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. لہذا پروردگار نے
قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ان مسائل مہم کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ میرا کام ہے کہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤں۔ اب یہ نور کیا ہے؟ یہ نور ہدایت ہے، اور اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بندوں کو نور ہدایت تک پہنچائے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ لہذا الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی اللہ کی طرف سے نمائندہ موجود ہے، حجت خدا موجود ہے، نور خدا موجود ہے، وارث پیمبر موجود ہیں، ہمارے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں۔ آج قرآن کریم سے ایک اور آیت جو ہے ہم دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، وجود حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ آیت اکثر آپ مجالس میں سنتے ہیں، معراج کی آیت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے اس اللہ کی ذات جو اپنے محبوب عبد کو، اپنے محبوب بندے کو معراج پر لے گیا۔ اللہ اکبر، معراج سے منکر کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اچھا، اب یہ حدیث بھی اس کے ساتھ آپ نے سنی ہوگی، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول معراج پر چلے گئے، پہلے آسمان کی سیر کی، دوسرے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان کی سیر کی، تیسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی بہت ہی اللہ کے عجیب و غریب نظام کو دیکھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ اسی طرح سے روایات معراج میں ہے کہ اللہ کے رسول نے 1,01,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی، جنت کی سیر کی، برزخی جہنم کو دیکھا۔ یعنی احادیث جو معراج ہیں اس پر باقاعدگی سے الگ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جو اللہ کے رسول نے جنت میں دیکھا وہ آ کے اصحاب کرام کو بیان کیا، جو جہنم میں عذاب دیکھا وہ آ کے بیان کیا، جو انبیاء سے ملاقات دیکھی اسے آ کر بیان کیا۔ مثلا یہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول معراج پر گئے، فرمایا میں نے فرشتے کو دیکھا جس کی 1000 لاکھوں انگلیاں تھیں، پھر اس کی انگلی میں پھر اور کچھ حساب کتاب تھا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے فرشتے خدا بتا کوئی ایسی چیز ہے جسے تو گن نہ سکے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس فرشتے نے کہا اللہ کے رسول جب اللہ کے حکم سے آسمانوں سے بارش برستی ہے تو جتنے بارش کے قطرات گرتے ہیں میں انہیں بھی گن سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی کمپیوٹر کا نظام تو نہیں تھا، لہذا اللہ کے رسول نے اس طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ایک فرشتہ ہے، اس کی 1000 لاکھوں انگلیاں ہیں، پھر ایک ایک انگلی میں لاکھوں حساب و کتاب ہیں، وہ ہر چیز کو گن سکتا ہے۔ اصحاب کرام سمجھ گئے اور فرمایا اس فرشتے نے کہ آسمان سے جب بارش کے قطرات گرتے ہیں، جتنے گرتے ہیں 1 گھنٹہ بارش پڑے 10 گھنٹے، میں ان قطرات کو بھی گن سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کوئی
ایسی چیز ہے جسے تم گن نہیں سکتے؟ اس فرشتے نے مسکرا کر فرمایا جی اللہ کے رسول، ایک چیز ایسی ہے میں اسے گن نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا وہ کیا چیز ہے؟ کہا جب مومنین سچے دل اور خلوص سے آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتے ہیں میں اس ثواب کو گن نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ صلوات ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے مختصر ہے مگر فضائل کے اعتبار سے سمندر ہے، دریا ہے، اتنا ثواب ہے، اتنی عظمت ہے بہت مختصر سا کلمہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھی محمد۔ بزرگ عالم ہوا کرتے تھے، سندھ میں ایک جگہ ہے واگھر جی، نام اس عالم بزرگ کا تھا مولانا غلام مہدی صاحب، بہت باتقوی انسان تھے۔ اصلاً ایسی جگہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کھانا کھانے کے لیے شرط ہوتی تھی کہ روٹی پکانے والی نماز کی پابند ہے تو ہم کھانا کھائیں گے، کیونکہ ایک زمانے میں سندھ میں لوگ بیچارے نماز کی طرف زیادہ متوجہ نہیں تھے۔ یہ عالم دین نے اس اپنے فارمولہ کے ذریعے سے بہت سارے گھروں کو نمازی بنا دیا۔ اب مہمان نوازی بھی بہرحال ایک مسلمان کا شیوا ہے، چلے جاتے تھے امام بارگاہ میں، لوگ روٹی لاتے تھے، کہتے ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہ ہماری شرط یہ ہے کہ یہ روٹی اس عورت نے بنائی ہو جو نمازی ہو تو ہم کھائیں گے ورنہ بھوکے رہ جائیں گے۔ اب سندھ میں خصوصاً گاؤں میں یہ بہت بڑی بے عزتی ہے کہ انسان کے ہاں مہمان آئے اور روٹی نہ کھائے، اس کو بڑی ذلت سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ عورت جس نے زندگی بھر بھی نماز نہیں پڑھی تو وہ شوہر اپنی عزت بچانے کے لیے جا کے کہتا پہلے نماز پڑھو پھر روٹی بناؤ، کہ میری عزت کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ مرد نماز نہیں پڑھتے تو عورتیں تو بہت دور کی بات ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اور بڑے متقی انسان، بڑے ہی باتقوی انسان تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ خیر پور میرس میں کسی نے انہیں مجلس کی دعوت دی، کبھی وہ مجلس کے پیسے ویسے یہ کبھی طے نہیں کرتے تھے، ملا تو ٹھیک ہے نہیں ملا تو ٹھیک ہے۔ بہت تبلیغ کی انہوں نے، اس وقت سب سے بڑا مدرسہ سندھ میں کیا بلکہ شاید پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ طلبہ اسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسہ جعفریہ۔ تو یہ میرپور خاص سے بھی آگے عمر کوٹ کی طرف ان کا گاؤں ہے واگھر جی۔ اب وہاں سے چلے خیر پور میرس، یعنی 3-4 ڈسٹرکٹ کے بعد حیدرآباد ہے، پھر نواب شاہ ہے، پھر آتا ہے خیر پور۔ اب یہ سوچ کر بیچارے آئے تھے کہ بھائی کرایہ تو مومنین دے دیں گے۔ اب وہ مومنین بھی پکے مومن تھے، مولوی صاحب کو کرایہ بھی نہیں دیا، تو اتنے متقی انسان تھے کہ کرایہ نہیں مانگا، وہیں سے پیدل سفر شروع کر دیا۔ یعنی یہ ان کا مشہور واقعہ، اس طرح کے کئی واقعہ۔ اب یعنی تقریباً 300 کلومیٹر کا سفر تھا، کچھ کسی سے نہیں مانگا اور وہیں سے ہی سفر شروع کر دیا۔ اب اتفاق ہے کہ 50-60 کتنے کلومیٹر وہ چلے تھے تو ایک مومن کی نظر پڑ گئی، قبلہ مولانا غلام مہدی صاحب جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، کہاں گاڑی روکی؟ قبلہ کہاں؟ کہا گاؤں جا رہے ہیں۔ قبلہ یہاں سے گاؤں پیدل جائیں گے؟ کہا جی بس کرایہ نہیں ہے تو جا رہے ہیں، اللہ پہنچا دے گا۔ انہوں نے گاڑی میں بٹھایا، وہاں پہنچایا۔ تو ان کا ورد تھا صلوات، جو بھی مریض آتا تھا کہتے تھے 12,000 مرتبہ صلوات پڑھو، جو بھی پریشان آتا تھا خود بھی اس کے عامل تھے، ہر روز 12,000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، فرماتے تھے دنیا آخرت کی کوئی مشکل ہو درود کے ذریعے سے حل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و اور یہ بھی حدیث کے جملے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کثرت سے مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھے گا اسے موت نہیں آئے گی مگر موت سے پہلے میری زیارت ضرور کرے گا۔ موت سے پہلے میری زیارت ضرور کرے گا۔
اللہم صلی علی محمد، کتنا آسان ہے، وضو رہیں دن بھر پڑھتے رہیں اللہم صلی علی محمد، آرام سے 12,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ کثرت سے جو درود پڑھتا ہے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بیماریوں سے بچتا ہے، کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں شمار نہیں کر سکتا، اور موت کے وقت سکرات کے وقت ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب حالہ شہر میں ایک مولوی صاحب ہیں، بہت کام کر رہے ہیں، مولانا جوان ہیں، دوست علی صاحب، ان کے والد جو تھے وہ ان کی خدمت گزار تھے، وہ خود بھی مولانا ہے، اب بیمار ہو گئے، اسپتال میں کراچی میں آ گئے، اب وہ ان کی خدمت میں تھے، بہت ضعیف تھے، بہت بیمار ہو گئے۔ اچانک ایک دن کے بعد دیکھا کہ بالکل چہرہ جو ہے خوش ہے، تازہ ہے، تر و تازہ ہو گئے۔ یہ مولوی صاحب جو ان کی خدمت گزار تھے یہ بھی خوش ہو گئے کہ بیماری ختم ہو گئی۔ اچانک انہوں نے کہا بیٹے جلدی کرو، یہ میری ابا جو ہے میرے پاؤں پہ ڈالو، میرے پاؤں کو ڈھانکو، چادر ڈالو۔ میں نے قبلہ ٹھیک تو ہے؟ کہا مجھے تھوڑا سہارا دو، مجھے اٹھاؤ۔ قبلہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا سرکار رسالت مآب تشریف لا رہے ہیں۔ اور جو فرمایا یعنی سکرات کا وقت تھا، چہرہ جو ہے کہتے ہیں مولوی صاحب بالکل گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ کہا مجھے سہارا دو، اور جھک کے سلام کیا، اور اسی طرح سے کہا مولا علی تشریف لا رہے ہیں، پنجتن پاک اللہ اکبر، سکرات کے وقت آ جائیں، مجال ہے ملک الموت کے کہ ذرہ برابر تکلیف دے۔ ہاں زیارت کے بعد پورا بتایا، پورا سلسلہ بتایا کہ اس طرح سے مجھے دفن ہوگا، مجھے اس طرح سے میری قبر بنے گی، اس طرح سے یہ سلسلہ کہا، اسی طرح سے پورا واقعہ بتایا، اور ان کی روح پرواز ہو گئی۔ یہ درود کے فوائد ہیں کہ سکرات کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ انسان نہ بھی پڑھ سکے تو کم سے کم 1000 مرتبہ ہر روز درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان معراج کی احادیث بہت زیادہ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں الگ الگ موٹی موٹی کتابیں بنائی گئی ہیں کہ اللہ کے رسول معراج پر گئے۔ اب 1000 کے قریب اگر 100 سے زیادہ 500 سے زیادہ احادیث ہیں، 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھائی، جنت کی سیر کی، فرشتوں کو دیکھا، اللہ اکبر، تو کم سے کم بھی اگر وقت آپ لگائیں تو پیغمبر خدا کو 12 گھنٹے ضرور لگے ہوں گے، حالانکہ وقت اور بھی زیادہ ہوں، لیکن بہت کم کر لیں، شارٹ کرتے جائیں۔ تو حدیثیں اتنی زیادہ ہیں معراج کی کہ 12 گھنٹے سے کم وقت جو ہے وہ درست نہیں ہوگا۔ لیکن اب یہ حدیث آپ نے سنی کہ اللہ کے رسول گئے بھی اور واپس بھی آئے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے۔ ہاں جی، 12 گھنٹے کیا دروازے کی کنڈی ہل سکتی ہے؟ نہیں ہل سکتی۔ اللہ کے رسول نے جو وضو کیا تھا نا، وہ پانی بہ رہا ہے، بلندی پر وضو کیا تھا، اب 12 گھنٹے تک کیا وہ پانی، وضو کا پانی کتنا پانی ہوتا ہے، کیا وہ ٹھہر سکتا ہے؟ نہیں ٹھہر سکتا۔ مگر شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے 12 گھنٹے کم سے کم کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جب واپس آئے دیکھا بستر کی گرمی بھی ویسے کی ویسی۔ اب عقلی دلائل کے طور پر آپ کیسے سے ثابت کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، حدیث میں یہ چیز ہے، مگر عقل بھی تو ہے انسان کا۔ 12 گھنٹے تک وضو کا پانی کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ 12 گھنٹے تک یہ کنڈی جو ہے، دروازہ جو بند کر کے گئے، وہ ہل رہی تھی، وہ کیسے ہل سکتی ہے؟ 12 گھنٹے تک بستر کی گرمی کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اس کا جواب کیا ہے عزیزان گرامی، تاکہ عقل بھی مطمئن ہو جائے اور انسان کا قلب بھی مطمئن ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کون تھے؟ اللہ کے نبی بھی تھے، اور اس زمانے میں حجت خدا بھی تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں حجت خدا تھے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ، جان لو یہ اللہ کی زمین اللہ کی حجت کے بغیر نہیں رہ سکتی، حجت خدا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے اس بدن میں اگر روح نہیں ہے تو یہ بدن
کوئی کام نہیں کر سکتا، اس بدن کی تمام حرکتیں رک جائیں گی اگر اس بدن سے روح نکل جائے۔ انسان دیکھ نہیں سکتا، انسان چل نہیں سکتا۔ اسی طرح سے امام یا نبی کائنات کی روح ہے، اگر روح نکل جائے تو بدن کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول حجت خدا تھے۔ لہذا جب حجت خدا معراج پر چلے گئے تو زمین کی حرکت رک گئی، دریاؤں کی حرکت رک گئی، جو حرکت جہاں جہاں تھی وہ رک گئی۔ جیسے بدن سے روح نکل جائے، انسان کے اندر حرکت نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول حجت خدا ہے نا، جب معراج پر گئے تو اس زمین سے روح نکل گئی، یہ زمین ساکن ہو گئی، جو چیز جہاں تھی وہ ٹھہر گئی، بستر کی گرمی وہیں ٹھہر گئی، بہتا ہوا پانی وہیں ٹھہر گیا، وہ جو دروازے کی کنڈی تھی وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اور جیسے اللہ کے رسول واپس آئے، کائنات کے اندر روح آ گئی، جب روح آ گئی تو پانی نے بھی چلنا شروع کر دیا، کنڈی نے بھی ہلنا شروع کر دیا۔ صلوات پڑھی محمد۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور اس کا جواب نہیں ہے، یہی جواب ہے کہ نبی امام حجت خدا ہوتے ہیں، اور حجت خدا اس کائنات کی روح ہے، اگر روح نکل جائے تو بدن کی حرکت رک جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس آیت اور اس دلیل کے ساتھ ایک اور دلیل دینا چاہتے ہیں کہ اب آج یہ دریا چل رہے ہیں یا ٹھہر گئے ہیں، سمندر چل رہے ہیں یا ٹھہر گئے ہیں، کائنات کا نظام چل رہا ہے، دن ہو رہا ہے، رات نکل رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، ہم حرکت میں ہیں، کائنات حرکت میں ہیں، تو دریاؤں کا چلنا بتلا رہا ہے کہ حجت خدا موجود ہے۔ کائنات کی روح موجود ہے، ہواؤں کا چلنا بتلا رہا ہے کہ نور خدا موجود ہے، ہماری زندگی ہمارا نظام بتلا رہا ہے کہ نور خدا موجود ہے۔ بس عزیزان گرامی، اسی دلیل سے استنباط کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے کائنات کے انسانوں سن لو، ہر ایک انسان کو، حتیٰ کہ مسلمان ہو یا کافر، اگر اسے جو بھی نعمت مل رہی ہے وہ زمانے کے امام کے صدقے میں مل رہی ہے، کیونکہ اگر امام نہ ہو، حجت خدا نہ ہو تو کائنات کا نظام رک جاتا ہے۔ یہ دلیل معراج ہے۔ اگر کسی کو اولاد مل رہی ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں مل رہی، اگر کسی کو رزق مل رہا ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں مل رہا ہے، اگر کسی کو علم مل رہا ہے تو امام زمانہ کے صدقے میں مل رہا ہے، کیونکہ امام اس کائنات کی روح ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف کہ اس زمانے میں بھی کیا اپنے مولا سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ خود امام فرماتے ہیں کہ میں تم سے دور نہیں، اے مومنو تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا۔ اگر ہم سچی توبہ کر لیں، اگر ہم گناہوں سے آزاد ہو جائیں، اگر ہم شیطان کی بندگی سے نکل کر خدا کے بندے بن جائیں تو پھر امام کی زیارت میں دیر نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ مگر ہوشیار رہیے گا، جہاں حق ہوتا ہے وہاں باطل بھی ہے، جہاں سچے نبی ہوتے ہیں وہاں جھوٹے نبی بھی ہوتے ہیں، جہاں سچے امام ہوتے ہیں وہاں جھوٹے امام بھی ہوتے ہیں۔ لہذا امام کی زیارت تو ہوتی ہے، مگر بعض لوگ اس مسئلے میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اور اپنی دکانیں چمکانا چاہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں ہر روز امام زمانہ تشریف لاتے ہیں۔ توجہ فرما، یہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ جس انسان کامل، ولی خدا، عاشق خدا کو اگر امام کی زیارت ہوئی ہے تو اس نے اپنی زندگی میں اس چیز کو چھپایا ہے، مگر یہ کہ بتلانا واجب ہو جائے،
جیسے اگر کسی کا عقیدہ بگڑ رہا ہے، جیسے آیت اللہ بحر العلوم کا قصہ آپ نے سنا، کیونکہ لوگوں کا عقیدہ بگڑ رہا تھا، اس وقت انہوں نے لوگوں کو بتلایا کہ نہیں، امام کی زیارت ہو سکتی ہے، ورنہ جتنے بزرگ گزرے ہیں جو جو امام کی خدمت میں پہنچے ہیں، انہوں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کو نہ بتلائیں، کیونکہ نہ وہ شہرت چاہتے ہیں، نہ وہ ریاکاری چاہتے ہیں، نہ وہ پیری مریدی کے ذریعے سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھی محمد ایمان۔ حتیٰ کہ کل جس بزرگ ہستی کا ذکر سنا تھا آپ نے، آیت اللہ مراشی نجفی، یہ واقعات اصلاً ان کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوئے، جن کو بتلایا تھا خاص شاگردوں کو شرط رکھی تھی کہ میری زندگی میں کسی کو نہ بتلانا، موت کے بعد کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں عشق امام پیدا ہو۔ آج بھی ایسے ہی ایک بزرگ عالم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، صلوات پہ محمد عالم۔ یہ عالم آپ اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں، قم میں ہیں، مشہور معروف ہیں، آیت اللہ العظمی آغا مرتضوی لنگرودی۔ یہ 3-4 بھائی ہیں، ان کے کافی مدرسے ہیں، ان کے والد بھی مجتہد مرجع تھے، ان کے مدارس میں اکثر پاکستانی ہندوستانی رہتے ہیں، اور ان میں سے ایک عالم تو کئی سال بمبئی بھی گئے ہیں، وہاں بھی رہے ہیں، معروف ہیں پاکستانیوں میں، آیت اللہ العظمی مرتضوی لنگرودی۔ انہوں نے خود بھی یہ واقعہ بتلایا اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا۔ کہہ رہے تھے میری عمر جو ہے 12-13 سال تھی، ان کے والد بھی مجتہد بھی تھے، مرجع بھی تھے، تو میں اپنے والد کی خدمت میں تھا، ایک عالم وہ بھی مجتہد عالم میرے باپ سے ملنے آیا، ان کا نام تھا آیت اللہ العظمی غلام نبی عراقی، دونوں مرجع، دونوں مجتہد۔ میری عمر 12 سال میں بیٹھا ہوا تھا، اب بحث نکلی بڑے بڑے علماء کی، یہاں تک کہ آیت اللہ العظمی ابو الحسن اصفہانی، یہ مرجع گزرے آیت اللہ حکیم سے بھی پہلے، آیت اللہ خوئی سے بھی پہلے، قبر مبارک ان کی بھی حرم حضرت معصومہ میں۔ اب یہ دونوں مرجع ان کے بارے میں کہنے لگے کہ ان کا علم کتنا تھا۔ اب بحث ہوئی علمیت کی کہ یہ جو عالم گزرے مرجع، ان کا علم کس معیار کا تھا۔ تو آیت اللہ العظمی غلام نبی عراقی کہنے لگے میرے والد سے کہ پہلے میں بھی یہ سوچتا تھا کہ ان کا علم اور میرا علم برابر ہے، مگر حقیقت کا پتہ بعد میں چلا جب مجھے امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ کہ آیت اللہ العظمی ابو الحسن اصفہانی اپنے علم کو چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، لہذا اکثر لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا علم ہم سے زیادہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے قصہ سنایا میرے والد کو، کس نے؟ آیت اللہ غلام نبی عراقی۔ کہا ایک شرعی مسئلہ تھا، فقہی مسئلہ تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب مجتہد کی ذمہ داری ہے، فتویٰ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب جب مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو مجتہد ہمارے کیا کرتے ہیں؟ زمانے کے امام سے استغاثہ کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ فریاد کرتے ہیں مولا آپ آ کر ہماری اس مشکل کو حل کر دیں، یہ مسئلہ قرآن حدیث سے میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اس مجتہد نے کہا کہ میرے استاد نے مجھے ایک عمل بتلایا تھا، 40 دن جا کے صحرا میں یہ عمل کرنا، اتنے 1000 مرتبہ یہ سورہ پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ شرط ہے وہ شرط ہے، اور 40ویں دن جو پہلا شخص تمہیں نظر آئے گا وہ زمانے کا امام ہوگا۔ اب میں نے دیکھا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں یہ عمل کروں تاکہ یہ مسئلہ اپنے مولا سے پوچھوں۔ اب عالم ہیں، مجتہد ہیں، ان کے لیے کیا مشکل ہے، شرائط بھی صحیح ہیں، گناہوں سے بھی آزاد ہیں، متقی انسان ہے۔ کب میں نے عمل شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ 40واں دن تھا، یہ آخری دن تھا، صحرا میں اکیلے میں اس عمل میں مشغول تھا۔ اچانک دور سے میں نے دیکھا ایک سید آ رہا، کیونکہ ایران اور عراق میں سیدوں کا خاص لباس ہوتا ہے، ہمارے پاکستان ہندوستان میں ایسا نہیں ہے۔ سید جو ہے سبز ٹوپی پہنتے ہیں یا سبز شال رکھتے ہیں، دوسرے لوگ یہ نہیں پہنتے، یہ سیدوں کے لیے مخصوص لباس ہے۔ تو دیکھا کہ سید آ رہا ہے، مگر لباس اتنا فقیرانہ تھا، غریبانہ تھا، کہ سب سے غریب ترین آدمی کا جو لباس ہو سکتا،
سید آئے، میں نے کہا سید ہے، کوئی گاؤں کا ہوگا، یہاں کا رہنے والا، نزدیک آیا، میرے آ کر سلام کیا، میں نے کہا وعلیکم السلام۔ سید نے کہا کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا نہیں قبلہ، آپ سے کوئی کام نہیں۔ سید جانے لگا، ذرا 7-8 قدم آگے بڑھا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ استاد نے کہا تھا کہ پہلا انسان جو تمہیں نظر آئے گا وہ زمانے کا امام ہوگا۔ میں نے تو لباس کی وجہ سے اہمیت ہی نہ دی، غور سے انہیں دیکھا بھی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں یہی میرے زمانے کے امام۔ یہ سوچ کر ایک مرتبہ میں پیچھے چلا تیزی سے، مگر میں نے دیکھا میں تیز چل رہا ہوں، سید آہستہ چل رہے ہیں، میں نہیں پہنچ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا عجیب بات ہے؟ اب میں نے دوڑنا شروع کر دیا، میں نے کہا میں دوڑ رہا ہوں، وہ آہستہ چل رہے ہیں، پھر بھی نہیں پہنچ رہا۔ اب میرے دل میں یقین آیا کہ یہی زمانے کے امام ہے۔ صلوات پڑھی محمد کہ امام نے میرے شکوک کو ختم کرنے کے لیے معجزہ دکھایا، کیونکہ امام اولی الامر ہوتے ہیں نا، وہ زمین کو امر کر رہے تھے کہ وہ آہستہ چل رہے تھے، مگر زمین امام کو لے کے تیزی سے جا رہی تھی۔ کہا میں دوڑ رہا ہوں، امام کو نہیں پہنچ رہا۔ اب میں نے کہا 40 دن میں نے محنت کی ہے، کچھ بھی ہو جائے، میرے پاؤں زخمی ہو گئے، میں نے کہا پھر بھی میں چھوڑوں گا نہیں، اس نعمت کو کیسے جانے دوں۔ میں بالکل تھک گیا، نڈھال ہو گیا، پاؤں زخمی ہو گئے، میں دوڑتا جا رہا ہوں، پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر امام تک نہیں پہنچ رہا ہوں۔ آخر ایک جگہ تھی نیچے ڈھلان کی طرح، امام وہاں جھکے، اس طرف چلے گئے۔ میں بڑی دیر کے بعد پہنچا، سانس پھولی ہوئی ہے۔ اب اسی ڈھلان کی جگہ پر میں آیا، میں نے دیکھا ایک غار ہے، وہاں ایک دربان کھڑا ہے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ خادم نے کہا ٹھہرو، اجازت دوں، اگر اجازت مل گئی تو مل سکتے۔ گئے، فوراً آ گئے، کہا اجازت۔ میں بہت خوش ہو گیا، اندر گیا، غار میں مولا کے ہاتھوں کو چوما، مولا کی زیارت کی، بہت خوش تھا۔ لیکن اب جو مقصد تھا وہ ایک شرعی مسائل تھے پوچھنے۔ اب ذہن پہ زور دیا کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ تو مولا سے پوچھوں، اب زور دے رہا ہوں، کوئی چیز یاد نہیں آ رہی ہے۔ یا اللہ، 40 دن میں نے محنت کی ہے جس کام کے لیے، ایک سوال بھی یاد نہیں آ رہا۔ پھر ذہن پہ زور دیا، کچھ یاد نہیں آیا۔ 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، اب میں چپ بیٹھا ہوں، ذہن پہ زور دے رہا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ امام کیا سوچیں گے کہ یہ آدمی خامخواہ میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے، نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کیا، اور قطعاً یہ مناسب نہیں ہے کہ کائنات کے امام کے اس طرح سے وقت ضائع کروں۔ بہت سوچا، کچھ یاد نہیں آیا۔ پھر میں جھکا، امام کے ہاتھوں کو چوما، خدا حافظ کر کے چلا گیا۔ جیسے واپس دروازے پر پہنچا، سارے سوالات یاد آ گئے۔ پھر خادم سے کہا کہ بھائی میں جب امام کی خدمت میں گیا تو میرے سارے سوالات بھول گیا، اب سب یاد آ گئے، مجھے پھر امام سے ملنا۔ خادم نے کہا امام تو چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی خوف خدا کرو، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اس پہ تہمت لگے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی شبہہ تھا۔ ایک ہوتا ہے نا ڈائریکٹ جھوٹ، ڈائریکٹ تہمت، یہ شبہہ تہمت کا کہ بھائی خوف خدا کرو، ابھی میں مل کے آ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ امام چلے گئے۔ خادم نے کہا آپ نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے، اب آپ اس قابل بھی نہیں ہیں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ اتنے 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے، ورنہ آپ اس کے قابل نہیں ہیں۔ حالانکہ مجتہد عالم ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ امام تو بڑی بات ہے، مگر امام کے خادم ہم سے نہیں بات کریں گے۔ اگر ہم نے کسی مومن پر تہمت لگائی ہے، ہم دن میں 100 جھوٹ بھی بولیں گے، غیبت بھی کریں گے، تہمت بھی لگائیں گے، اور امید میں بیٹھے ہوئے کہ ہم سے امام کی ملاقات ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ ہاں عزیز، اب آپ نے دیکھا یہ گناہ رکاوٹ ہے۔ ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ امام کے در کا نوکر ہم سے بات کرے، کہ دن میں اتنے جھوٹ بولتے ہیں، اتنی غیبتیں کرتے ہیں، اتنی بری باتیں، اتنی گالیاں۔ اللہ اکبر، گالی کے لیے بھی یہ ہے مشہور روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ صحابی تھے، اکثر جہاں جہاں امام جاتے تھے ساتھ، بازار میں ساتھ تھے، اگر زمین پر گئے تو ساتھ تھے، مدرسے میں ساتھ، مشہور تھے امام کے صحابی۔ اس کا ایک غلام تھا، ہندوستان کی طرف سے تھا، اس کو کسی کام کے لیے بھیجا،
وہ دیر سے آیا تو غصے میں آ کر اس کو گالی دی، حرام زادہ کہا۔ امام نے کہا آج کے بعد تجھے حق نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ بازار میں چلے۔ ختم، تعلقات ختم۔ اب ظاہر ہے کہ اسے غلطی تو ہو گئی، مگر وہ امام کی صحبت کو ترک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ بہانہ بنایا، مولا یہ تو ہندو ہے، ہندوؤں کا تو نکاح نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا۔ امام نے کہا نہیں، ہر قوم میں اپنے مذہب کے اعتبار سے نکاح ہوتا ہے، تو کافر کو بھی نہیں کہہ سکتا حرام زادہ، کیونکہ تو نے گالی دی ہے، آج کے بعد تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب آپ نے دیکھا یعنی صحابی امام بننے کے لیے کس قدر سخت شرائط ہیں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مولا علی نے بھی جنگ صفین میں اپنے صحابیوں کو منع کیا۔ جب دشمن کے صحابیوں نے گالیاں دینا شروع کی، ادھر سے بھی کچھ صحابی چاہتے تھے گالی کا جواب گالی سے دیں، مولا نے کہا خبردار تم گالی نہ دو۔ مولا وہ ہمیں گالی دے، ہم کچھ نہ دے، جواب نہیں دو۔ کیوں؟ مولا نے کہا یہ جو انسان گالی دیتا ہے مرنے کے بعد یہ گالی قبر میں بچھو کی شکل میں بن جاتی ہے، انہیں قبر کے بچھو بنانے دو، خود اپنی قبر کو تم برباد نہ کرو۔ تو جو فرمائی جان کے یعنی اصل یہ گناہ ہے جو ہمیں دور کر دیتے ہیں مولا کی خدمت سے۔ اب آپ نے سنا یہ مجتہد عالم ہے، امام کے در کا نوکر غلام کہہ رہا ہے، حالانکہ تہمت ڈائریکٹ نہیں لگائی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کبھی خوف خدا کرو، ابھی میں مل کے آ رہا ہوں۔ جواب دیا آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں، آپ نے بغیر دلیل کے ایک مومن پر تہمت لگائی ہے۔ کہا میں 15 سال سے یہاں ڈیوٹی دے رہا ہوں، امام دروازے کے محتاج نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں کہاں سے جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اسی دروازے سے آئے تو ادھر سے جائیں گے؟ امام نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ کہتے میں تصویر لے کر بیٹھ گئے کہ جتنے 1000 مرتبہ اس نے کہا ہے کہ اس گناہ کا کفارہ ہے، پہلے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو، پھر ہم تمہارے سوال کا جواب دیں گے۔ کہا اتنے 1000 مرتبہ ہم نے استغفر اللہ پڑھا، پھر اس کی خدمت میں گئے کہ اب آپ ہمارے سوال کا جواب دیں گے؟ کہا ہم جواب دیں گے۔ کہا دیکھو ہم نے 40 دن یہ وظیفہ کیا، اس کے بعد خدا نے ہمیں مولا کی زیارت نصیب کی، مگر جو مسئلہ تھا وہ تو ہم بھول گئے، اب ہم کیا کریں؟ آپ کہتے امام بھی چلے گئے؟ کہا امام چلے گئے، لیکن آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ خادم نے کہا وہ کیسے؟ کہا امام چلے گئے مگر امام کے نائب موجود ہیں۔ اچھا، کہا پھر ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ کہا ہم اجازت لیتے ہیں، اگر انہیں قبول کیا آپ ان سے وہی سوال پوچھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ پھر اسی غار میں گئے، پھر واپس آ گئے، کہا امام کے نائب نے آپ کو قبول کیا ہے، آپ کو اجازت مل گئی۔ کہا جیسے میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ارے یہ تو میرے ساتھ پڑھنے والے ہمارے ہم کلاس فیلو، یہ تو سید ابو الحسن اصفہانی ہے، جن کو ہم زیادہ اپنے سے عالم سمجھتے ہی نہیں تھے، سمجھتے جتنا ہم جانتے اتنا ان کا یہ مقام کہ امام نے ان کو نائب بنایا، کیونکہ غار میں کچھ اندھیرا تھا۔ پھر دیکھ رہے ہیں غور سے یہ وہی ہیں کوئی اور ہیں، شکل میں تو وہی ہے، چلو پہلے سوالات پوچھتے ہیں۔ کہ ہم نے جتنے سوالات پوچھے قرآن سے جواب دیا، حدیث سے، منطق سے، ہر اعتبار سے ہم مطمئن ہو گئے، سارے سوالوں کا جواب ہمیں مل گیا، یہ مشکل تو حل ہو گئی۔ یہ دوسری مشکل پیدا ہو گئی کہ یہ وہی ہمارے کلاس فیلو ہیں یا کوئی اور ہے۔ اب ہم نے کہا کیا کریں؟ باہر نکلے، ہم نے کہا اب سیدھا اس کے گھر جاتے ہیں اور یہی سوالات ان سے کرتے ہیں، اگر یہی ہوں گے تو جواب دے دیں گے، صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ غار سے نکلے سیدھے گئے نجف، ان کے گھر میں گئے، کہا ہمیں آیت اللہ فہانی سے ملنا ہے۔ خادم نے کہا جی آئیے بسم اللہ، کلاس فیلو تھے اور وہی سوالات جو غار میں پوچھے تھے وہی جا کے وہاں پوچھے، بالکل وہی جواب دیے، اور آخر میں مسکرا کر کہا کہ ابھی تو غار میں نے ان کے جوابات دیے تھے۔ کہا قبلہ ہم یقین کرنا چاہتے تھے۔ اب فوراً آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ یہ امانت ہے آپ کے پاس، میری زندگی میں کسی کو بتانا حرام ہے کہ میں امام کے اتنے قریب ہوں۔ اب آپ نے دیکھا جو امام کے قریب ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کو ظاہر نہیں کرتے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز ہمارے گھر میں امام آتے، یعنی یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آیت اللہ ابو الحسفانی نے کہا کہ حرام ہے آپ کو کہ میری زندگی میں کسی کو بتلا دیں کہ میں امام کس قدر نزدیک ہوں،
کیونکہ یہ غیبت قبرا کا زمانہ ہے، کوئی نائب خاص نہیں ہے، یہ امام کا لطف و کرم ہے۔ کہا جب تک آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی زندہ تھے میں نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتلایا، کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ان کا علم ہم سب سے زیادہ تھا، مگر وہ اپنا علم ظاہر نہیں کرتے تھے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ عزیزان اب آپ نے دیکھا کہ جنہیں مولا کی زیارت ہوتی ہے انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ریاکاری کریں، وہ پیری مریدی شروع کریں۔ جس کو امام مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی۔ توجہ فرمائے، جو امام کی خدمت میں پہنچ جائے اس کے دل میں کوئی بھوک نہیں رہتی، کوئی ہوس نہیں رہتی، وہ شہرت کا بخاری نہیں ہے۔ امام زمانہ کا عاشق عاشق دولت نہیں ہو سکتا۔ بس آپ نے سن لیا عزیزان گرامی شرائط کیا ہیں، یعنی اگر ہم گناہگار ہیں امام سے ملنا تو بڑی بات ہے، جو امام کے دروازے کا نوکر ہے نا ہم اس سے ملنے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ لہذا انسان کوشش یہ کرے گناہوں سے خود کو پاک کرے، محاسبہ کرے، اپنے ایک ایک عضوے کا حساب کرے کہ آنکھوں سے میں نے کیا کیا ہے، زبان سے میں نے کیا کیا ہے۔ یہ محاسبہ اتنا اچھا عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ انسان کی دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے، آخرت کو بھی بہتر۔ صلوات پڑھی محمد۔ دیکھیے تمام دنیاوی فتنوں کا ایک سبب کیا ہے؟ حب ذات ہے، اپنے ذات کی محبت ہر ایک انسان کے اندر ہے۔ انسان جو ہے عدل سے ہٹ جاتا ہے، کیوں؟ حب ذات کی وجہ سے۔ انسان جو ہے کئی دیگر گناہوں میں تعصبات میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیوں؟ حب ذات کی وجہ سے۔ ہر ایک انسان کے اندر حب ذات، اپنے ذات کی محبت، کسی کے اندر کم ہے کسی کے اندر زیادہ ہے۔ یہی حب ذات ہے، اگر بہت زیادہ ہو جائے انسان منافق بن جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جائے انسان شیطان ہو جاتا ہے۔ حب ذات کیا ہے؟ اپنی ذات کا دفاع کرنا اور اپنی ذات کی حمایت کرنا۔ مثلا میں نے ممبر سے کوئی غلط چیز پڑھ لی، آخر میں انسان ہوں، کوئی معصوم تو نہیں، کوئی آیت غلطی ہو گئی، آیت میں غلطی ہو گئی، حدیث میں، اب آپ نے پکڑ لیا کہ مولوی صاحب یہ آیت تو آپ نے غلط کی، زیر زبر کی غلطی ہو گئی۔ اب اگر حب ذات ہوگی میرے اندر بہت زیادہ تو میں حق کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گا، میں کہوں گا جی نہیں وہ آپ نے غلط سنا ہوگا، یا پھر کوئی اور بہانہ، بھائی گرامر کے اور بھی اصول ہوتے ہیں اس کو یوں بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب میں سنا آپ تو مولوی نہیں ہیں، میں گھما پھرا کے کوئی نہ کوئی دلیل پیش کروں گا، آپ نے ٹھیک ہے مولوی صاحب شاید صحیح کہنا ہے، توجہ فرمائی آپ نے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ بھی بولا میں نے اور کئی گناہوں کبیرہ میں مبتلا ہو گیا، کیوں؟ حب ذات کی وجہ سے نا۔ حب ذات کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیے محاسبہ وہ عمل ہے، یہ حب ذات بہت ہی خطرناک ترین بیماری ہے، بہت مشکل سے ختم ہوتی ہے، لیکن یہ عمل جو محاسبے کا ہے، جس کے لیے مولا علی بھی فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول خدا بھی فرماتے ہیں، اور تمام ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب کرو اپنے گناہوں کا اس سے پہلے کہ فرشتے عذاب تمہارا حساب لیں۔ یا ساتویں سرکار ساتویں امام فرماتے ہیں لیس منا من لا یحاسب نفسہ فی کل یوم، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہر روز اپنے گناہوں کا حساب نہ کرے کہ میں نے آج کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی خوبیاں کی ہیں، اور میں نے آج کتنے گناہ کیے ہیں، آنکھوں سے کتنے گناہ کیے، زبان سے کتنے گناہ کیے، ہاتھوں سے کتنے گناہ کیے۔ اور یہی وہ محاسبہ ہے جو ایک دن انسان کو اس مقام بلند پر پہنچاتا ہے کہ امام زمانہ اسے اپنی زیارت کا شرف عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ کہ جو کل بھی اور اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 20 منٹ آپ نکال لیں محاسبے کے لیے۔ امام فرماتے وہ شیعہ ہی نہیں ہے جو محاسبہ نہ کرے گزشتہ گناہوں کا، آج کے گناہوں کا، یہی 20 منٹ سجدے میں چلے جائیں اور ذکر پڑھتے رہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب سے جوان ہوئے، جب سے بالغ ہوئے ہیں، اپنے سارے گناہوں کو یاد کریں، کیونکہ اپنے گناہوں کو یاد کرنا ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور گناہوں کو بھلانا کفر ہے، نفاق ہے۔
جوانی میں جو گناہ کیے تھے، آنکھوں سے کیے تھے، انہیں یاد کریں، پھر کہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زبان سے کسی کو گالی دی ہے، ہاتھ سے کسی پر ظلم کیا ہے، چوری کی ہے، پاؤں حرام کی طرف گئے ہیں، سینما کی طرف، جتنے گناہ ہیں، گناہان کبیرہ صغیرہ، ان کو یاد کریں۔ 20 منٹ میں جتنے گناہ آ سکتے ہیں، 700 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب انسان ہر روز ان گناہوں کو یاد کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خود بخود اپنی ذات سے انسان کو نفرت ہونے لگے گی، بجائے حب ذات کے بالکل اس کے اگینسٹ، اس کے ضد میں ایک دوسری حالت پیدا ہو جائے گی کہ میں کتنا گنہگار ہوں، میں کتنا بدکار ہوں، اللہ اکبر۔ اور جب اپنی ذات سے انسان کو نفرت ہو جائے گی، حب ذات ختم ہو جائے گی، تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے مقابلے میں خود بخود محبت خدا پیدا ہونے لگے گی کہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے ایک روٹی خدا عطا کرے، میں تو اس قدر گنہگار ہوں کہ ابھی زمین پھٹ جائے اور خدا مجھے جہنم میں پھینک دے، مگر اتنے گناہوں کے باوجود میرے اللہ نے مجھے مہلت دی ہے، مجھے زمین پر چلنے کی مہلت دی ہے، پھر بھی مجھے نعمت دے رہا ہے، پھر بھی مجھے رزق دے رہا ہے، جبکہ میں نے اتنی اس کی مخالفتیں کی ہیں کہ میں ایک گندم کے دانے کے لائق نہیں ہوں۔ عزیزان گرامی، جب یہ حالت پیدا ہو جائے نا، واقعاً اصل ایمان یہی ہے کہ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین علی علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت کو بیان فرماتے، انا اقل الاقلین بل اقل من الذرہ۔ یہ بلند ترین حالت ایمان ہے کہ جب انسان محاسبہ کرے گا تو یہی فریاد بلند کرے گا جو امام نے سکھلائی ہے کہ اے خدا، میں سب سے کم تر ہوں، میں سب سے حقیر تر ہوں، بلکہ ایک ذرے سے بھی میں حقیر تر ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ محاسبے کا فائدہ ہے کہ حب ذات، تکبر، یہ تمام چیزیں انسان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی اگر ہر روز انسان اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کرے، تو پھر گناہوں سے بھی ڈرنے لگے گا اور دیگر گناہوں کے کرنے کی جرت بھی ختم ہو جائے گی کہ پہلے سے اتنے گناہ ہیں، پہلے سے اتنا عذاب میں نے قبر و قیامت کے لیے بنایا ہے۔ اور یہی وہ عمل ہے جو انسان کا ہر دن بہتر بناتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اس محاسبے کے ذریعے سے انسان کو وہ منزل ملتی ہے کہ امام اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نہ فقط مولا کی زیارت، دنیا آخرت میں اور بھی اس کی نعمتیں ہیں۔ جیسے ایک نوجوان کا واقعہ ہے، اس حدیث پر اس نے عمل کیا۔ وہ نہیں سوتا تھا، پہلے حساب کرتا تھا آج کے دن میں نے آنکھ سے کسی کی بہن ماں کو حرام کی نگاہ سے تو نہیں دیکھا۔ ہاں دیکھیے، مولا علی فرماتے ہیں کہ غیرت مند کبھی کسی کی بہن ماں کو حرام نظر سے نہیں دیکھتا۔ غیرت جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ ہم لوگوں نے غیرت کو نہیں سمجھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں، مگر مولا علی فرماتے غیرت مند وہ ہے جو کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں غیرت کیا ہے کہ کوئی میری بہن ماں کو حرام کی نظر سے نہ دیکھے، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا، میں اس کے سینے پہ گولی لگا دوں گا، میں بڑا غیرت مند ہوں۔ کوئی میری بیوی کو حرام کی نظر سے دیکھے، میں اس کی آنکھوں کو نکال دوں گا۔ کوئی میری بیٹی پر حرام کی نظر سے دیکھے، میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سمجھتا ہے میں غیرت مند ہوں۔ ہاں، یہ یک طرفہ غیرت، دو طرفہ غیرت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں کوئی میری بہن ماں کو حرام کی نظر سے نہ دیکھے مگر میں سب کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے دیکھوں، ہاں یہ بے غیرت ہے۔ مولا علی کہتے ہیں یہ بے غیرت ہے، یہ غیرت مند نہیں ہے جو کہتا ہے کوئی میری بیوی کو تو حرام کی نظر سے، شہوت کی نظر سے نہ دیکھے مگر جتنی بھی عورتیں سڑک پہ پھر رہی ہیں میں انہیں حرام کی نظر سے دیکھوں، شہوت کی نظر سے دیکھوں۔ یہ غیرت نہیں ہے، یک طرفہ غیرت نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں غیرت مند وہ ہے
جو کبھی اپنی آنکھ سے کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے نہیں دیکھتا. کیوں؟ اس لیے یہ سوچ کر نہیں دیکھتا کہ اگر میں نے کسی کے ناموس کی طرف حرام سے دیکھا تو یقیناً کوئی میرے ناموس کو بھی حرام سے دیکھے گا. یہ قانون ہے، اس میں تبدیلی نہیں آتی. توجہ فرمائی آپ نے. بعض ایسے قانون الہی ہیں جن میں تغیر نہیں ہے، یہ بھی انہی میں سے قانون ہے، جس کے لیے بہت ساری روایات ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مشہور واقعہ ہے شیراز کا، بہت سارے علماء نے نقل کیا. ایک سونار تھا، اس کی بیوی تھی، پہلے زمانے کا واقعہ. یہ پانی وغیرہ جو ہے نا، یہ بہشتی لوگ مشک بھر کے گھروں میں لاتے تھے. ایک سونار کی بیوی تھی. ایک لڑکا جو تھا 18 برس سے لے کر وہ ان کے گھر میں پانی ڈال کے چلا جاتا. اتنا شریف لڑکا کہ نگاہیں نیچے رکھتا تھا، پانی ڈالا چلا گیا. اب 35 سال کا ہو گیا، 40 سال 35 سال، تقریباً بوڑھا ہونے کے والا. 18 سال کبھی اس نے آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھا. لیکن اس دن کیا ہوا کہ پانی ڈالنے کے بعد یہ جو اتنے سالوں سے شریف تھا، اچانک بغیر اجازت کے دروازے میں داخل ہو، گھر میں اندر داخل ہو گیا، کمرے میں. سونار کی بیوی ڈر گئی، یا اللہ میری عزت بچا. آگے بڑھ کے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا، نامحرم کا ہاتھ سہلانے لگا. یہ بیچاری دعائیں مانگتی رہی، تنہا اکیلی. دعائیں قبول ہوئیں. اچانک ہاتھ چھوڑ کے چلا گیا. اب اس عورت نے یہ حدیث سن رکھی تھی، کہ حدیث حضرت حمزہ علیہ السلام سے بھی نقل ہے اور دیگر احادیث میں بھی، کہ غیرت مند وہ ہے جو کسی کے ناموس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے. اگر وہ اٹھائے گا تو اس کے ناموس کی طرف بھی کوئی دوسرا بے غیرت نگاہ اٹھائے گا. جیسے اس کا مرد آیا واپس، اس عورت نے اسے قسم دی کہ مولا حسین کے خون کی قسم، سچ سچ بتاؤ آج تو نے دکان پہ کون سا گناہ کیا؟ بہت بڑی قسم دی. ڈر گیا، کہا مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا گناہ ہو گیا؟ کہا ایک بہت خوبصورت عورت آئی تھی چوڑیاں لینے، وہ خود پہن رہی تھی. میرے دل میں شیطان آیا، میں نے کہا میں پہناتا ہوں. میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، شیطانی نیت سے اس کا ہاتھ میں نے سہلایا. اس عورت نے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی کہ اللہ کے رسول نے سچ کہا کہ آج تو بے غیرت بنا تو تیرے گھر میں تیرے ناموس پہ حملہ ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ پانی بھرنے والا اتنے سالوں سے جب جوان تھا تب بھی اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا. آج یہ میرے کمرے میں آ گیا اور اچانک میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، میرا ہاتھ سہلانے لگا. اور یقیناً اللہ کے رسول نے سچ کہا، بے غیرت ہے وہ انسان جو کسی کے ناموس کی طرف حرام سے نگاہ اٹھائے، وہی ظلم اس کے ناموس کے ساتھ ہوگا. صلوات پڑھ محمد ایمان. بالکل یہ ایک روایت نہیں، ہر نبی کے زمانے میں ہزاروں ایسے واقعات، ہزاروں ایسے واقعات، کتابیں بھری ہوئی ہیں. کسی نے آگے شکایت کی، اللہ کے نبی اس نے میرے ناموس سے زیادتی کی ہے. فوراً فرشتہ نازل ہو گیا، کہا اس پر اس لیے زیادتی ہوئی کہ اس نے فلاں سے زیادتی کی ہے. تو جو فرمائی آپ نے، ہزاروں حدیثیں، ہزاروں واقعات ہیں. مولا علی فرماتے ہیں وہ بے غیرت ہے جو کسی کی بہن کسی ماں کو حرام کی نگاہ سے دیکھے. صلوات پڑھی محمد وآلہ. لہذا یہ نوجوان سونے سے پہلے دیکھتا تھا میری زبان سے کوئی گناہ تو نہیں ہوا، میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، میں نے کسی کی غیبت تو نہیں کی، اور پھر ان گناہوں پہ روتا تھا، توبہ مانگتا تھا، توبہ کرتا تھا. میرے اللہ کل جو آئے دن اس دن یہ بے حیائی بے غیرتی کا کام نہ کروں، مجھ سے شیطان نے یہ حرکت کروائی، مجھے بخش دے میرے اللہ، مجھے بخش دے. سو جاتا تھا اور ایسی زبان میں لکھتا تھا کسی کو سمجھ میں بھی نہ آئے، کیونکہ گناہ جب اللہ نے چھپایا ہے تو ہمیں بھی اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا. اب وہ کتاب پوری بھر گئی. اب ایسے ہی دوسری ڈائری لینی ہے، دوسری کتاب، کتنے میں نے اس سال گناہ کیے. ایسے اوراق پلٹے، دیکھا جہاں گناہ لکھتا تھا وہاں گناہ ہے نہیں، باقی سب چیزیں جو ہیں موجود ہیں. بلکہ جہاں گناہ لکھتا تھا وہاں ایک آیت لکھی ہوئی ہے سنہری الفاظوں میں، الا من آمن
جو ایمان لائے وتاب اور توبہ کی، سچے دل سے جن لوگوں نے توبہ کی، خدا فرماتا ہے میں ان کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، نہ فقط میں ان کے گناہوں کو بدل دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، بلکہ سچی توبہ جنہوں نے کی، جتنے گناہ انہوں نے کیے، میں ان کے اتنے گناہ بھی معاف کرتا ہوں اور اتنی نیکیاں انہیں مفت میں عطا کرتا ہوں۔ عزیزان کرام، یہ ہے توبہ کرنے والوں کا مقام۔ محاسبے سے یہ چیز ملتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے جاف عن اللیل جنبک، اے انسان اس طرح نہ ہو کہ حیوان کی طرح کھانا کھانے کی طرح بعد ہم ایک مرتبہ بس بستر پہ گر جائیں، نہیں، مولا فرماتے ذرا بستر کو چھوڑ دے، ایک کونے میں چلا جا اور اپنا محاسبہ کر، اپنا حساب کر کہ آج کے دن تو نے گناہ کتنے کیے، آج کے دن تو نے نیکیاں کتنی کی۔ اگر تو نے محاسبہ نہ کیا تو ہر آنے والا دن تو بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ محمد۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں چلیں کہ میرے اللہ ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہر آنے والا دن ہمارے اندر نورانیت کا اضافہ ہو، نہ کہ گناہ کی کثافت کا اضافہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ اللهم صل على محمد وآل محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یا اللہ 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 او میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب 4 برس کی بچی نے آج ایسا واسطہ دے انشاءاللہ کسی کی دعا رد نہ ہو، ایسا درد بھرا واسطہ دیں سب کی دعائیں قبول ہو۔ میرے اللہ یہ واسطہ تو رد نہیں کرے گا، مجھے یقین ہے تجھے واسطہ اس وقت کا جب 4 برس کی بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا
کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا یا اللہ یا اللہ. یہ وقت ہوگا جب کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا ہوگا. خزادار جناب سکینہ بابا کی لاش پہ آئی ہے. فرمایا ہوگا بابا بابا میرے مظلوم بابا میرے پیاس بابا بابا میں قیدی ہو کے شام جا رہی ہوں بابا. عزیزان دنیا نے کوئی 4 برس کی بچی کو قیدی بنتے ہوئے نہیں دیکھا. 4 برس کی بچی کا کیا جرم ہو سکتا. حکیمہ نے فرمایا بابا میں شام جا رہی ہوں مگر میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے تیرے چہرے کا بوسہ لوں تیرے سر کا بوسہ لوں. مگر جب سکینہ آئی تھی اس سے پہلے شمر سر کاٹ کے چلا گیا تھا. سکینہ کو بابا کا سر نظر نہیں آیا. جب سر نہ ملا بچی نے نیت کی بابا ظالم تیرا سر کاٹ کے لے گیا. بابا میں جانے سے پہلے چاہتی ہوں تیرے بدن کا بوسہ لوں. مگر سکینہ نے کیا دیکھا کہیں تیر ہے کہیں تلوار کہیں نیز ہیں کہیں پتھر ہیں. مولا حسین کا بدن تیروں اور تلواروں میں چھپا ہوا ہے. کوئی بدن کی جگہ جب خالی نظر نہیں آئی ہوگی معصوم بچی ایک مرتبہ جھکی ہوگی اپنے ہونٹوں کو بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ رکھ دیا اور فرمایا ہوگا بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹی ہے. میرے اللہ اس وقت کا واسطہ آج کسی کی دعا رد نہیں. آنکھوں میں آنسو ہیں یہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. سب مل کے کہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب المکروبین. سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین
یا غیاث المستغیثین یا اے میرے اللہ آج ہماری فریادیں سن لے. سب سے پہلی فریاد ہر شب ہر رات ہماری یہی ہے، ان گناہوں کو مٹا دے جنہوں نے ہمیں اپنے مولا کی زیارت سے نابین کر دیا. اے خدا موت نہ دینا جب تک کہ یوسف زہرا امام زمانہ کی زیارت نہ کر لیں. سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. یزیدوں خدا بڑا غفار ہے، بڑا بخشنے والا. اس کا در غفار ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. حدیث کے الفاظ ہیں جب انسان گناہ کے پیچھے گناہ کرتا، ظلم کے پیچھے ظلم کرتا، ایک مرتبہ یہ زمین فریاد کرتی ہے میرے اللہ میں اس تیرے بندے کے گناہوں سے تھک گئی ہوں. بڑا نمک حرام بندہ ہے، نمک تیرا کھاتا ہے، رزق روزی تیری کھاتا ہے، آنکھیں تو نے دی ہیں، ہاتھ تو نے دی ہیں، زبان تو نے دی، مگر ہر روز تجھ سے نمک حرامی کرتا. زمین کہتی ہے میرے اللہ مجھے اجازت دے جب یہ گناہ کرے میں اس سے نکل جاؤں اور اسے اتنا دباؤں کہ اس کی پسلیاں بھی ٹوٹ جائیں. سنتے ہیں حدیث میں خدا کا کیا جواب جب زمین فریاد کرتی، خدا کی آواز آتی ہے نہیں زمین انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. اجازت نہیں ہے تجھے، جب تک وہ زندہ ہے تو اسے فشار نہیں دے سکتی. ہاں مر گیا بغیر توبہ کے مر گیا پھر تجھے اختیار، آج نہیں. جب بندہ گناہ کرتا ہے پہاڑ کے قریب گناہ کرتا ہے، پہاڑ فریاد کرتا ہے میرے اللہ یہ تیرا نمک حرام بندہ تیری دربار میں تیرے سامنے گناہ کر رہا، اجازت دے ایک پتھر اس کے اوپر گراؤں یہیں پامال ہو جائے گا. خدا کی آواز آتی ہے پہاڑ تجھے اجازت نہیں، انتظار کر میں بھی انتظار کرتا. عزیزو جب بندے گناہ کرتے ہیں زمین و آسمان کے فرشتے فریاد کرتے ہیں، فرشتے عذاب فریاد کرتے ہیں میرے اللہ اجازت دے اس بندے پہ ایک عذاب نازل کریں یہیں فی النار ہو جائے، یہیں نابود ہو جائے. خدا کی آواز آتی ہے نہیں اے فرشتوں تمہیں اجازت نہیں، انتظار کرو میں بھی انتظار کروں. جب بندہ گناہ کرتا ہے وہ فرشتے جو گناہوں کو چھپاتے ہیں وہ کہتے میرے اللہ تو نے کسی کو اجازت نہیں دی، ہمیں اجازت دے دے، اس کے گناہوں کو اتنا عام کر دے یہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جائے.
خدا کہتا نہیں نہیں میرے بندے کو ذلیل اور رسوا بھی نہ کرنا، انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ سنیں گے خدا کا جواب، کیا انتظار کر رہا ہے؟ خدا کی آواز آتی ہے، زمین و آسمان کی مخلوق کو خدا جواب دیتا ہے۔ کیسا جواب؟ خدا فرماتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کب یہ میرا بندہ میرے در پہ توبہ کے لیے آئے، اور جب بھی آئے گا میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اس کا در راہمی کہ ہم گناہ کے پیچھے گناہ کر رہے ہیں، مگر وہ خدا انتظار کر رہا ہے کہ میرے بندے آ جا میرے در۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس کا در بلاتا ہے خدا؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے دعا میں، اے خدا تو گنہگار کو اتنا بلاتا ہے، اتنا بلاتا ہے، اتنا بلاتا، کتنا بلاتا ہے خدا؟ شب جمعہ خدا بلاتا ہے، یہ گنہگاروں کی رات، اے گنہگارو آ جاؤ توبہ کرو سارے گناہ بخش دوں۔ جمعے کے دن خدا بلاتا، یہ ایام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، آ جا اے گنہگار، اگر تو نے مجھے زہرا کے شکستہ بازو کا واسطہ دیا میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، بخش دوں گا۔ میری زہرا بڑی مظلومہ تھی، بڑی محرومہ، ہے نا؟ یہ عشرہ بخشش کا ہے، اس عشرے میں آؤ گے فاطمہ زہرا کے صدقے میں بخشے جاؤ۔ اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، 15 شعبان کو آ جاؤ امام زمانہ کے صدقے میں بخش، 13 رجب کو آ جاؤ علی کے صدقے میں بخش دوں۔ کس قدر خدا بلاتا، سارے بخشش کے درمیان۔ شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ ہے، ہر رات خدا بلاتا، فرماتا ہے روزہ رکھ لے، تیری سانس لینا بھی عبادت لکھواؤں گا، سانس نکالنا بھی عبادت میں شامل کروں گا۔ اس قدر بخش۔ رمضان بھی انسان غافل رہا، خدا فرماتا ہے اگر پورے رمضان میں نہیں آتے ایک رات آ جا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات آ جا تجھے 75-70 سال سے زیادہ اجر و ثواب دوں گا۔ بدبخت ہے وہ جو رمضان میں نہ بدلا جائے، حدیث بلا رہا ہے خدا آ جائے۔ رمضان بھی گزر گیا، گنہگار نہیں آیا، آیا ذی الحج کا مہینہ، یوم عرفہ کے دن خدا بلاتا ہے آ جا، اگر یوم عرفہ منایا کریں، دعائے عرفہ کیا کریں۔ الحمدللہ یہاں ہوتا ہے یہ سلسلہ، پاکستان ہندوستان میں بھی یہ سنت قائم کریں، جتنا ثواب لیلۃ القدر کا ہے اتنا ہی یوم عرفہ کا۔ خدا فرماتا ہے اس دن اگر کافر بھی آ کے توبہ کرے میں اس کی بھی توبہ قبول کر لوں گا۔ گزر گیا یوم عرفہ، 18 ذی الحج کے دن خدا بلاتا ہے، فرماتا ہے اگر اس دن مولا علی کے جشن کا دن ہے، غدیر کا دن ہے، اگر کوئی روزہ رکھ لے، تھوڑی سی عبادت ہے، مختصر چند رکعات کی نماز ہے، مفاتی میں موجود ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی کے صدقے میں اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب دوں۔
اصل خدا نہیں چاہتا اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے. کتنا بلاتا ہے، رمضان میں بلاتا ہے، رجب میں بلاتا ہے خدا، ہاں شعبان میں بلاتا ہے، یوم عرفہ میں بلاتا. آ گیا محرم کا مہینہ، شب عاشور، خدا کی طرف سے گویا یہ دعوت ہے، آ جا میرے بندے. جیسے حسین کے صدقے میں نے حر کو معاف کیا، تجھے بھی معاف کر دوں گا. شب عاشور انسان ایسے پاک ہو سکتا ہے جیسے حضرت حر کربلا میں پاک ہو. گزر گیا محرم کا مہینہ، آیا زینب کا مہینہ. صبر کے مہینے میں چہلم کے دن، اربعین کے دن خدا بلاتا، آ جا اے گنہگار. یہ زینب کا مہینہ ہے، یہ شام کے قیدیوں کا مہینہ ہے، یہ حسین کے یتیموں کا مہینہ ہے. آ جا تجھے زینب کے صدقے میں بخش دوں گا، تجھے حسین کی یتیم سکینہ کے صدقے میں بخش دوں. کس قدر بخشش کے دروازے. اسی لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں، میرے اللہ تو گنہگار کو اتنا بلاتا ہے، اتنا بلاتا ہے، ایسے لگتا ہے گویا تو گنہگار کا محتاج ہے. اللہ اکبر. اس قدر خدا بولا، جبکہ ہم محتاج ہیں، تو بے نیاز ہے. سب مل کے کہیں یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار. بخش دے میرے اللہ آج ہم سب کے گناہ. او میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت کا، او جب بی زینب شیرین کے گھر میں آ گئی. عزادارو باز کو معلوم ہے شیرین کون تھی؟ ان کے گھر میں یہ قیدی سیدزادیاں آئیں. عزادارو شیرین وہ بیوی تھیں جو جناب زینب کے گھر میں پلی تھیں. قرآن جناب زینب سے سیکھا، اسلام و علم حدیث بی زینب سے سیکھا. اس کی شادی کوفے کی طرف ہو گئی، مگر ہر سال مدینے میں آتی ہے اور ایک درخواست لے کر آتی ہے، کہتی ہے مولا مولا حسین، میں نے زندگی بھر آپ کے گھر میں گزاری، مولا میری تمنا ہے ایک دل میرے گھر میں مہمان بن گیا. مولا فرماتے تھے شیرین ہم آئیں گے مگر تو پہچان نہ سکے گی.
اللہ اکبر۔ شیرین کہتی ہوگی مولا ان آنکھوں کو نکال دوں جو اپنے امام کو نہ پہچانے، میں نے زندگی بھر آپ کے در پہ نمک کھایا، مولا کیا میں ایسی ہو جاؤں گی؟ مولا فرماتے تھے نہیں، تیرا قصور نہیں ہوگا مگر حالات بدل جائیں گے۔ عزادارو وہی حالات بدل گئے، بی بی زینب شیرین کے گھر میں آئی مگر نوکرانی نہ پہچان سکی کہ یہ بی بی زینب ہے، یہ بی بی ام کلثوم ہے۔ کسی بی بی نے اٹھ کے کہا ہوگا شیرین سے کہا او بی بی ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم اتنے مظلوم ہیں ایک دن میں ہمارے گھر سے 72 جنازے نکلے مگر ہمیں رونے کی اجازت نہیں، ہمیں ماتم کی اجازت نہیں، یہ تیرا گھر ہے، ہم تیرے گھر میں مہمان ہیں، اگر تو اجازت دے دے ہم اپنے وارثوں پہ ماتم کر لیں، نوحہ پڑھ لیں، آنکھوں سے آنسو بہا۔ شیرین نے کہا بی بیو کیوں نہیں، اسے اپنا گھر سمجھو، جتنا رونا ہے جتنا ماتم کرنا اجازت۔ شیرین نے فرمایا جب بھی میں مدینے میں جاتی ہوں میرے مولا حسین مجھے بار بار وصیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں شیرین قیدیوں کا خیال رکھنا، کبھی مظلوم کا دل نہ دکھانا۔ او بیویوں کبھی میں نے زندگی میں تمہارے جیسے مظلوم نہیں دیکھے۔ بیویوں اجازت، جتنا ہے رونا ہے رو لو، ماتم کرنا ہے حضادارو اجازت کا ملنا تھا۔ کوئی بی بی اٹھی اور بین کیا میرے مظلوم حسین، ہائے غریب الوطن حسین، ہائے 3 دن کے پیاسے حسین۔ عزادارو حسین کا نام سننا تھا۔ ایک مرتبہ شیرین تڑپ کے اٹھی، پریشان ہو کر اٹھی، دوڑتی ہوئی آئی، کہا بیویوں اللہ کے واسطے چپ ہو جاؤ، حسین کا نام لے کے نہ رو، حسین تو میرے امام کا نام ہے، اللہ میرے حسین کو خضر کی عمر عطا کرے۔ بیویاں خاموش ہو گئی، کہا تیرا گھر اگر تو اجازت نہیں دیتی ہمارا کوئی زور تو نہیں، ہم قیدی بھی ہیں، پردیسی بھی ہیں، غریب الوطن۔ شیرین نے کہا بیویوں میں تمہارا دل توڑنا نہیں چاہتی، دل دکھانا نہیں چاہتی، مگر میری مجبوری سمجھو، حسین میرے امام کا نام ہے، حسین کا نام لے کے ماتم نہیں ہو سکتا۔ بتاؤ کیا تمہارے مقتول کا کوئی بیٹا بھی تھا؟ کہا جی۔ کہا بیٹوں کے نام سے ماتم کر لو، میں نہیں روکوں گی۔ عزادارو کوئی بی بی اٹھی اور بیان کیا، ہائے علی اکبر کے بابا، ہائے علی اصغر کے بابا، بابا۔ عزادارو شیرین پھر دوڑتی ہوئی آئی،
شیرین کہنے لگی بیویو تم نے میرا دل ہلا دیا، یہ تو میرے مولا کے بیٹوں کے نام ہے۔ اللہ میرے مولا کی طرف خیر کرے۔ بیبیو یہ نام لے کے بھی ماتم نہیں ہو سکتا، مگر تمہارا دل بھی نہیں دکھانا چاہتی۔ اگر تمہارے مقتول کی کوئی بیٹی تھی تو بیٹی کے نام سے ماتم کر لو۔ عزاداروں بیویوں میں سے پھر کوئی بیوی اٹھی ہوگی اور فریاد بلند ہوئی، بہن بلند ہوا، ہائے اجڑی ہوئی صغرا کے بابا، ہائے سکینہ کے بابا، بابا۔ حضرت و شیرین پھر پریشان آئی، بیویوں تم نے میرا کلیجہ ہلا دیا، اب ماتم نہیں ہو سکتا، نوحہ نہیں ہو سکتا، فقط ایک صورت رہ گئی۔ اگر تمہارے مقتول کی کوئی بہن بھی ہے تو بہن کے نام سے ماتم کر لو۔ بیویوں نے کہا یہ بھی ہمیں منظور ہے۔ کسی نے بیان کیا، ہائے اجڑی ہوئی زینب کے بھیا، ہائے ام کلثوم۔ عزادارو اب شیرین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، دوڑتی ہوئی آئی، زینب کے قدموں پہ گر پڑی اور رو کے کہنے لگی، اے قیدی بی بی تجھے تیرے رب کی قسم بتا تو کون ہے اور تیرا حسین سے کیا رشتہ ہے۔ زینب کی آواز آئی، شیرین اب بھی نہیں پہچانا۔ زینب کی آواز آئی، انا زینب بنت علی، میں زینب ہوں۔ ہاں شیرین غش کھا گئی ہوں گی، پہلا سوال یہ پوچھا، بی بی میرے مولا حسین کہاں ہے؟ زینب نے کہا تیرے مہمان آئے ہیں مگر تو نے اسے نہیں پہچانا۔ سر پیٹ کے پوچھا ہوگا کہاں ہے میرے آقا، کہاں ہے میرے مولا؟ زینب لے کے چلی، کہاں لے کے چلی ہوں گی؟ ایک نیزہ ہے، اس کی نوک پہ ایک سر ہے، خاک اور خون میں ڈوبا ہوا۔ زینب نے فرمایا ہوگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین۔ میرے اللہ ان آنسوؤں کے صدقے میں، گریے کے صدقے ہمیں اس قابل بنا کہ ایک دن اپنے مولا آقا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے قدم بوسی کے لائق بن سکیں۔ میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہوں کو بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پر ہے میرے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے۔ میرے مالک
موت نہ دینا جب تک گناہوں سے مکمل توبہ نہ کر لیں۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک جو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس قضا ہے وہ ادا نہ کر دیں۔ میرے اللہ موت نہ دینا جب تک تیرے بندوں کے حقوق ہماری گردن پر ہیں، کسی کا قرض ہے، کسی کا کوئی حق ہے، وہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ میرے اللہ ہمیں علم کامل، عقل کامل، تقوی کامل عطا فرما۔ میرے اللہ اپنی محبت کا نور عطا فرما، اہل بیت کی محبت کا نور عطا فرما۔ میرے اللہ اس مجلس میں مومن مومنات جو نیک دعائیں، نیک تمنائیں لے کر آئے، سب کی نیک دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جو مریض ہیں میرے اللہ انہیں امراض سے نجات دے۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو معاف فرما۔ جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مومنین آئے ہوئے ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، میرے مرحومین والدین، سب کے مرحومین والدین، پروردگار ان پر رحمتیں نازل فرما، کی مغفرت فرما۔ ہمارے شہداء جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جنہوں نے تیری راہ میں خون دیا ہے، میرے اللہ ان کی مغفرت فرما، کہ درجات کو بلند فرما۔ میرے اللہ جو زیارت جانا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارت نصیب فرما۔ کربلا نجف کے راستوں کو کھول دے، زائرین کے مشکلات کو حل فرما۔ میرے اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ سبھی کی دعاؤں کے مستجاب ہونے کے لیے چند مرتبہ اس آیے شریفہ کا ورد کریں۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اما یجیب یجیب مضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اما یجیب یکشف السوء۔ اما یجیب مضطر اذا دعاہ۔ پروردگار سب مومن مومنات کی نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کو قبول فرما۔ ہمارے کردار و گفتار سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے مولا آقا امام زمانہ کا جلد جلد ظہور فرما۔ آج ایک مومن کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے نماز وحشت پڑھیں۔ سید تصدق حسین جعفری صاحب، نماز وحشت کا طریقہ جو نہیں جانتے، نماز یہ آپ اگر کسی اور کے لیے پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے بھی پڑھی جائے گی۔ یہ خود آپ اپنی قبر کا سامان، قبر کا نور جمع کر رہے ہیں۔ نماز وحشت پڑھتا ہوں سنت قربتاً الی اللہ۔ سورہ الحمد کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا ہے، اور نماز فجر کی طرح ہے۔ اور پھر آپ کہیں کہ اس کا ثواب مثلا جیسے یہ مرحوم آج مرحوم ہوئے ہیں سید تصدق حسین جعفری کی روح کو، یا آج اس کے علاوہ جتنے مومن مومنات دنیا میں اس دنیا فانی سے ودا کر گئے ان سب کو ملے۔ لہٰذا اس عبادت سے محروم خود کو نہ رکھیں، تو انشاءاللہ یہاں پر یا واپس جا کے آپ گھروں میں اس مومن کے لیے یہ نماز ضرور پڑھیے گا۔ قبر کی پہلی رات جو ہے بہت سخت ہے، اور مومن کا یہ مومن پر حق ہے کہ جب آپ سنیں ایک مومن کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، تو اس کا اجر عظیم ہے۔ اس مرحوم سید کے لیے سورہ فاتحہ، اور جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء جو حال میں کوئٹہ میں مومنین شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ایک سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صراط اللہ